ختم نبوت کی اہمیت، اساسیت، جامعیت اگر پوچھنا ہے تو میرے پروردگار سے پوچھو۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، مسئلے کی بات ہے، اگر میرا پروردگار قرآن پاک کے اندر کسی مسئلے کو، کسی بات کو ایک بار ارشاد فرما دے، ایک بار بیان فرما دے، پروردگار کی عزت کی قسم ہے، ہم سب کے قبول کرنے کے لیے، ہم سب کے سر تسلیمیں ہم کرنے کے لیے، ہم سب کے اس بات کو سچا ماننے کے لیے، سچا جاننے کے لیے اللہ کی قسم بہت ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کا ذرا اندازہ کرنا، خود میرے پروردگار کے ہاں اس عقیدے کی اہمیت کا ذرا اندازہ کرنا کہ میرے پروردگار نے ختم نبوت کے عظیم عقیدے کو قرآن پاک کے اندر ایک بار بیان نہیں فرمایا۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھو اگر پروردگار ایک بار ہی ختم نبوت کے عقیدے کو قرآن پاک کے اندر بیان کر دیتا، ہمارے قبول کرنے کے لیے، سر تسلیم ہم کرنے کے لیے وہ بہت تھا۔ جو ایک بار بھی ختم نبوت کے عقیدے کو پروردگار بیان کر دیتا، جو انکار کرتا اس کے لعنتی ہونے میں، جو انکار کرتا اس کے مردود ہونے میں، جو انکار کرتا اس کا کمینہ ہونے میں، جو انکار کرتا اس کا بدترین کافر ہونے میں کسی قسم کا بھی کوئی شک بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور قربان جائیے عقیدہ ختم نبوت میں کہ میرے پروردگار نے قرآن پاک کے اندر ختم نبوت کے عظیم عقیدے کو 100 سے زیادہ مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جسے آمینہ کے لال حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 210 اپنی مبارک احادیث کے اندر، 210 اپنی پیاری احادیث کے اندر اس عقیدے کی وضاحت فرمائی ہے۔ مختلف زاویوں سے، مختلف پہلوؤں سے، مختلف مثالیں دے دے کے میرے کریم آقا نے ختم نبوت کے عقیدے کی وضاحت فرمائی ہے کہ لوگوں سن لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہو۔ لوگوں سن لو، میرے بعد اب کوئی اور نبی پیدا ہو سکتا۔ انا خاتم النبیین، اور خاتم النبیین کا مطلب، معنی، میننگز میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیے، لا نبی بعدی۔ لوگوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی اور نبی پیدا ہو سکتا۔ سب بولو۔ اب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ سیدی صاحب یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا، میرے گاؤں کے اندر قادیانی ہے، میری گلی کے اندر قادیانی ہے، میرے محلے کے اندر قادیانی ہے، میرے شہر کے اندر قادیانی ہے، میری کلاس کے اندر قادیانی ہے، میرا محلے دار ہے، میرا دوست ہے، میرا سنگی ہے، میرا تعلقات والا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ جیرا کلمہ تو اڈا اوہی کلمہ ساڈا۔ وہ تو کہتا ہے جیری نماز تو اڈی اوہی نماز ساڈی۔ وہ تو کہتا ہے جیرا قرآن تو اڈا اوہی قرآن ساڈا۔ اور سیدی صاحب آپ کہتے ہیں قادیانی کائنات کے سب سے بڑے کافر ہیں، آپ کہتے ہیں قادیانی کائنات کے سب سے بڑے لعنتی ہیں۔ قادیانی سے پوچھو، وہ تو کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ وہ تو کہتا ہے کیا مولوی سعیدی نے میرا دل چیر کے دیکھ لیا؟ اب ہمارا نوجوان اس سے یاری کر کے یہ دم کھاتا ہے، ہمارا نوجوان مرزائی سے تعلقات
استوار کر کے یہ ڈنگ کھاتا ہے، کہنا شروع کر دیتا ہے ہاں یار تو تے بڑا چنگا ہے، تو تے کلمہ پڑھنا ہے، تے جیڑا بندہ کلمہ پڑھے او تے مسلمان ہوندا ہے۔ ایسے لوگوں سے میں کہہ دینا چاہتا ہوں، ایسے بات نہیں کروں گا، دلیل سے بات کروں گا، چیلنج سے بات کروں گا، دھاتی سے بات کروں گا۔ ایک کتاب کا حوالہ دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کا نام روحانی خزائن، لکھنے والا مرزا قادیانی قذاب ہے۔ اس بے ایمان نے خود اس کتاب کو تحریر کیا، پرنٹ کرنے والے چھاپنے والے قادیانی ہیں، ان کے چندوں سے یہ کتابیں پرنٹ ہوتی ہیں، یہ چندہ دیتے ہیں، اس سے یہ بکواسات کا پرندہ پرنٹ ہوتا ہے۔ ربوہ ضیاء الاسلام پریس سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اگلی بات سنو، قادیانیوں کی آفیشل ویب سائٹ الاسلام.org، اس میں یہ کتاب موجود ہے، جس کا جی چاہے حوالہ جا کے چیک کر سکتا ہے۔ قادیان کی گندی نالی کا گندا کیڑا، قادیان کا چمگادڑ مرزا قادیانی قذاب، اس کتاب کے صفحہ نمبر 354 پہ صرف ختم نبوت کے عقیدے کا انکار نہیں کرتا، بلکہ سنیے اگلی بات بھی کرتا ہے، بکتا ہے، لکھتا ہے، کہتا ہے ختم نبوت کا عقیدہ کس قدر لغو، کس قدر باطل، کس قدر جھوٹا، کس قدر شیطانی عقیدہ ہے۔ اگلی اونچی اگلی بات سنو، کہتا ہے نعوذ باللہ جس مذہب کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ ہے، کہتا ہے میں ایسے مذہب کو رحمانی مذہب نہیں کہتا، بلکہ میں ایسے مذہب کو شیطانی مذہب کہتا ہوں۔ اور مرزائی کی حمایت کرنے والے اور مرزائی سے یاری کرنے والے قادیانی کتا یہ بکواس کرتا ہے کہ قرآن پاک کی 100 آیتیں جن میں اللہ ختم نبوت کے عقیدے کی وضاحت کرتا ہے، یہ کہتا ہے یہ ساری آیتیں جھوٹی ہیں، شیطانی ہیں، لغو ہیں، باطل ہیں۔ اور تو بتا جو قرآن کی کتاب اللہ کی 100 آیتوں کو شیطانی کہے، لغو کہے، باطل کہے، 210 احادیث مبارکہ کو اور جھوٹا کہے، پھر کلمہ پڑھے، پھر نمازیں پڑھے، یہ مسلمان ہے یا کائنات کا بدترین کافر ہے؟ بول کہنے سمجھ نہیں آندی جی، اے مرزائی کلمہ پڑھتے نے، جنہا کلمہ پڑھے وہ تے مسلمان ہوتا ہے، عقل ہی نہیں ہے، سینس ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو علماء بیٹھے پوچھو، جو کمینہ ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرے اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، مسلمان ہو سکتا۔ یہ کہتے ہیں ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے نا، جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر 100 سے زائد مرتبہ ارشاد فرمایا اور 210 مرتبہ کریم آقا نے ختم نبوت کے عقیدے کو بیان فرمایا، کہتے ہیں جھوٹا ہے، کہتے ہیں باطل ہے۔ اگلی بات سنیے، یہی کتاب ہے، صفحہ نمبر 312 ہے، اس میں ہمیں تانا مارتے ہوئے ایک بکواس کرتا ہے، کہتا ہے تم کہتے ہو اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں، ہمیں کہتا ہے کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اب نبی نہیں بھیجتا، نبی بھیج کے ان سے ہم کلام نہیں ہوتا، نبی بھیج کے انہیں وحی نہیں کرتا۔ کہتا سوال پیدا ہوتا ہے، تم کہتے ہو اللہ دعائیں سنتا ہے، پکار سنتا ہے، حاجتیں سنتا ہے، وہ ساری دعائیں سنتا ہے، آگے سے بولتا نہیں، نبی نہیں بھیجتا۔ کہتا سوال پیدا ہوتا ہے اللہ سنتا تو ہے نبی کیوں نہیں بھیجتا، سنتا تو ہے وہی کیوں نہیں بھیجتا؟ کہتا ہے کیا اللہ کی زبان پہ
مرض ہو گئی ہے، اللہ کی زبان پہ چھالے پڑ گئے، اللہ سنتا تو ہے آگے سے بولتا نہیں، نبی نہیں بھیجتا۔ اور مجھے بتا جو کمینہ حق نبوت کے عقیدے کا انکار کرتے کرتے میرے پروردگار کو گالی دے، پروردگار کے بارے میں یہ بکواس کرے، اللہ کی زبان پہ چھالے پڑ گئے، اللہ کی زبان پہ مرض ہو گئی، جو اللہ نبی نہیں بھیجتا وہی نہیں بھیجتا۔ اور ایسا بکواس کرنے والا مسلمان ہے کہ بدترین کافر ہے۔ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اساسیت، جامعیت اگر اس کا پوچھنا ہے تو چلو چل کے ہمارے کریم آقا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے پوچھئے، اس فرمان سے اندازہ لگائیے کہ جب ایک بہت بڑا لعنتی، ایک بہت بڑا دجال، ایک بہت بڑا قذاب جو یمن کا باشندہ تھا، جس کا نام تھا اسود انسی، یہ وہ لعنتی تھا، علماء سے پوچھو اس کمینے نے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر ہی دعوی نبوت کر دیا، کہا لوگوں سنو، اللہ نے اب محمد کے بعد مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، تو جانتے ہو کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت فیروز دہلوی کو بلایا اور فرمایا اے فیروز دہلوی، نہیں ہو سکتا مجھ محمد کی نبوت کے ہوتے ہوئے اور مجھ محمد کی ختم نبوت کے ہوتے ہوئے کوئی اٹھے دعوی نبوت کرے۔ فرمایا نہیں، محمد کی غیرت، محمد کی حمیت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اے فیروز دہلوی، ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اور یمن چلا جا اور جا کے اس دعوی نبوت کرنے والے کو فرمایا جہنم واصل کر دے۔ کیا فرمایا؟ بولو، جہنم واصل کر دے۔ پتہ لگ گیا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے یہی آ گیا کہ جب بھی کوئی کمینہ میری ختم نبوت کے تاج و تخت میں حملہ کرے گا، جب بھی کوئی لعنتی میری عزت پہ، میری ناموس پہ اٹیک کرے گا، اس کا جرم اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اس دھرتی پہ اسے زندہ رہنے کا حق دیا جا سکتا